کا فرش بچھانے والا، آسمان کا شامن ٹھانے والا، 1,00,000 زلزلہ میں مسلم کا ٹوٹنے والا ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا شِدَّةَ الْعَذَابِ کہ اے میرے حبیب اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، اس لیے کہ سب سے پہلے اگر انسان اپنے خاندان والوں کو ڈراتا ہے، اس کے خاندان والے اس کے کہنے میں رہتے ہیں، تو باقی لوگ بھی اس کا کہنا اور اطاعت ہوتے ہیں۔ جب اپنے گھر کے ہی انسان خود اس کی مالک کی وارث کی مکھیا کا کہنا نہیں مانیں گے تو باہر والے کیوں مانیں گے؟ اس لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے حکم دیا وَأَنزَلْنَا شِدَّةَ الْعَذَابِ میرا حبیب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اگر تمہارے خاندان والے ڈر گئے تو گویا پورا اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اگر تمہارے خاندان والے ہی نہیں ڈرے، تمہارے گھر والے نہیں ڈرے تو پھر اور کیوں ڈریں گے؟ تو پروردگار عالم نے کہا، اے پروردگار عالم سے رسول اللہ نے کہا، اے پروردگار عالم
جگہ ہے. تو اللہ نے گرامی حضور سرور کائنات نے وعدہ کیا چچا جان جس طرح سے آپ نے اپنے روش کو اٹھانے کے بعد اپنے کانوں کا کھڑا کرنے کے بعد میری اس سے تبدیل و تقریر کرائی ہے اسی طرح سے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ میں آپ کی تقریر کرتا ہوں. یعنی اسلام کی تبلیغ کرا رہے جناب ابو طالب. ابو طالب کی سب سے زیادہ احسان اسلام کے اوپر ہے. اگر ابو طالب اس طرح سے دین کی تبلیغ نہ کراتے جانے کے ہمیں تو دین کا پرچار اس کا نہیں ہوتا جس طرح سے محمد مصطفیٰ کرتے تھے. السلام علیکم. یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب کے احسان اتنے تھے کہ جناب جبرائیل بھی جناب ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے کا احترام کیا کرتے تھے. جناب جبرائیل وہ ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے. جس طرح سے محمد مصطفیٰ ایک قبل لاکھ کے سردار ہے اسی طرح سے جناب جبرائیل بھی تمام فرشتوں کے سردار ہے. اور احترام کیا. محمد مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل تمہیں جانتے ہو ان کا احترام اور طواف کیوں کر رہے ہو؟ کہا محمد مصطفیٰ یہ وہ شخص ہے جو میرے استاد ہے. یہ میرے استاد ہیں اور شاگرد کے اوپر واجب ہوتا ہے اپنے استاد کا احترام کرنا. اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. یہ میرے استاد اور ٹیچر ہیں. اگر میں ان کا احترام نہیں کروں
लौटा क्यों रहे हो? तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे सामने आ चुका है, तुम ये कहो क्या कहूँगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब इब्राहीम ने बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, जो रहमत करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है। हाँ जिब्रील, अब ये कहो, अब ये पढ़ोगा क्या? ताअन्ता रब्बुल जलील, इस्मुका जलील, अना अब्दुल जलील, इस्मी इब्राहीम। ऐसा नहीं नाम जैसे जिब्राहील, अब तक जिब्राहील अरबी ज़बान नहीं जानते थे, कैसे टीचर थे, अरबी ज़बान बता दी। अब मालूम ये हुआ जाने के नामी बोले कायनात हमारी खबरों में आके हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हम उर्दू जानते हैं। कैसे ही हमारा उस्ताद, हमारा मौला, किसको हम चाहते हैं, हमारे कब्र में जब आएगा, हमारे कब्र में जो अंधेरा होगा, उसके नूर से रोशन और मनव्वर हमारी कब्र हो जाएगी, रोशन और मनव्वर हमारी कब्र हो जाएगी। तेरा मौला ये कहेगा, ऐ मेरे चाहने वाले, तुम ये नहीं जानते तुम्हारा रब कौन है? तो तुम्हारा रब तुम्हारा परवरदिगार है। तुम्हारा इमाम कौन है? हज़रत अली ज़बान का इमाम तुम्हारे पास है। अब तक तो हमारी ज़बान दुनिया में उर्दू रहेगी, लेकिन जैसे ही हमारा उस्ताद हमारे इमाम में पढ़ा देगा, अब हमारी ज़बान उर्दू या हिंदी नहीं रहेगी। तो अगर हम फरिश्तों को जो जवाब देंगे अरबी में देने लगेंगे। चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, तारा टूट कर बोलो, जमी बोली फलक बोलो, तारा टूट कर बोलो, कभी तो हम कहते हैं मौला हमें मेरे से जल्द मौत दे दे, परवरदिगार हमें मेरे से जल्द मौत दे दे, इसलिए कि हमारी मौत के बाद ही तो हमारा राज रुका हुआ है। जिसकी हम जिंदगी भर ज़ियारत को तरसते रहे, जब हम कब्र में जाएंगे सबसे पहले उसी की ज़ियारत करेंगे। लाला महादेव इसका तर्जुमा इस तरह से है। मौला ने इब्राहीम से कहा, अंता रब्बुल जलील, इस्मुका जलील, ऐ जिब्रील तू कह के मेरे बेटा, ऐ परवरदिगार आलम, तू रब्बुल जलील है, तेरा नाम जलील और खुदा है, अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ है, और अना अब्दुल जलील, मैं बंदा जलील और फरिश्ता जलील हूँ। इस बीच इब्राहीम, मेरा नाम इब्राहीम अमीन है। यानी आज तक इब्राहीम को ये नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है। तो मोहम्मद मुस्तफा इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे उस्ताद, ऐ मेरे आका, मेरा नाम रखने वाले का नाम अली मुर्तज़ा है। अगर ये मेरा नाम न रखते तो
لہر میں جس دم یہ کہہ کے واپس ہوا وہ دم، فرشتہ آیا لہر میں جس دم یہ کہہ کے واپس ہوا وہ دم، ارے رکھی ہوئی ہے کفن میں خاک شفا حساب لے یہ واقعہ کب کا ہے؟
امام حسین کی بہادری کا ساتھ اسی طرح سے کیا، جن کی بہادری اور فتحی اور پہلوانی کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ 4 شخص عرب میں ایسے بہادر اور پہلوان تھے، جس میں سب سے پہلے پہلوان کا نام حضرت امام حسین نے بڑا پہلوان امام حسین کا نام سن کر گھبراتا تھا کہ یہ شریف اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو کنار کر دیتا ہے۔ اور دوسرے پہلوان کا نام روایت کا حضرت عباس لکھتا ہے۔ امام حسین کے بعد دوسرے پہلوان اور بہادر کا نام حضرت عباس لکھتا ہے، اور تیسرے بہادر کا نام جناب محمد حنفیہ لکھا۔ محمد حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے تھے، حضرت عباس سے بڑے تھے، اور مولا کائنات کے بیٹے تھے، امام حسین سے چھوٹے تھے، یہ بھی بڑے بہادر تھے۔ اور چوتھے بہادر کا نام مسلم بن عقیل لکھتا ہے۔ مسلم بن عقیل سے بڑے بہادر تھے کہ ان کا نام سننے کے بعد ابن زیاد جیسا شخص پھڑا گیا تھا، اس نے ایک دو ریبل کے لاکھوں لشکر کو بھیجا تھا کہ تم اکیلے مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ 4 پہلوان ایسے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ اگر میں ان تینوں پہلوان کو خود چلا گیا تو ان تینوں پہلوانوں کو اس طرح سے سبق ہوا۔ امام حسین یہ سوچتے ہوئے مسجد نبی میں سو جاتے ہیں۔ اب دیکھا کہ نارا محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، کہاں میرے نام گھبراؤ نہیں، تم محمد حنفیہ اس لیے کہو تم مدینے میں انہیں اپنے ساتھ چلنے کے جانا، ان سے یہ کہو کہ تم مدینے میں رہنا تاکہ میری بیویوں کے پردے کا اہتمام تم کر سکو، اس لیے کہ کچھ بیویاں مدینے میں رہیں گی، ان کی پردے کا اہتمام تم رہو گے، اور دوسرے تمہارا بھائی اور پہلوان جو اس کا نام مسلم ہے انہیں تم کوفے بھیج دو، اور تیسرے جو بہادر تمہارے بھائی ہیں حضرت عباس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم سمجھا ہی دو گے۔ اللہ کے رسول کربلا اس طرح سے امام حسین حضرت عباس کو لے کر 8 دن کو حج کو عمرے سے بدلا، اور یہ قافلہ اب یہ کربلا کی طرف چل رہا ہے۔ تو کیا دکھائی جاتی ہے جب پہلی محرم آئی، تو پہلی محرم کیا لکھا کہ کوفے سے 2 شخص جوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، اور جب دیکھا کہ امام حسین ہمارے قریب آ گئے تو 2 لوگ بڑے سے نیچے تھے، اپنے سر سے امامہ اٹھانا اور اٹھانے کے بعد کہا آقا اگر آپ کو شاید راہی میں چلے تو ہم آپ سے کچھ عرض کریں، کچھ بیان کریں۔ میرے اصحاب جو ہے وہ کبھی ہے کہ اس سے کوئی نام نیاز کی بات چھپی ہو نہیں ہے، ان کے سامنے ہی بیان کر دیجیے، عرض کر دیجیے۔ کہا مولا جب کوفے سے چلے تھے تو دل کو ہلا دینے والا منظر ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ ارے لاش مسلم کے پیروں میں رسیاں بچی ہوئی تھی، ان کے جسم سے ان کے سر کو کاٹ دیا گیا تھا، عورتیں پتھر مارتے تھے، کوئی تیر مارتا تھا، یہاں تک کہ جناب مسلم کے لاشے کو شام اور کوفے کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا تھا۔ اللہ کے مظلوم کربلا جناب امام حسین نے دختر مسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد بالوں میں دستے شفقت بھیجنا شروع کیا۔ دختر مسلم رقیہ نے کہا چچا جان آپ ایسے میرے بالوں میں دستے شفقت بھیج رہے ہیں کیسے یتیم بچوں کے میرا دادا ہے۔ اے چچا ارے میرے بابا کی تو خیر ہے، میرے بابا مسلم کی خیر ہے۔ کہا بیٹی اے میری لاڈلی رقیہ
کہ امام حسین والد کربلا ہو گئے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین جس گھوڑے پر سوار تھے وہ ان کے نانا کی سواری محمد مصطفیٰ کا رہبر تھا، جس پر حضور سرور کائنات سواری کیا کرتے تھے۔ آج نظر گرامی اس گھوڑے پر سوار آقا حسین ہے کہ وہ گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا تھا، جب گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا تھا، روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے سوچا شاید یہ گھوڑا تھک گیا ہوگا، اس لیے کہ بڑا لمبا سفر طے کر کر یہ گھوڑا آ رہا ہے، رہوار آ رہا ہے، شاید تھک گیا ہوگا۔ امام حسین نے ایک نہیں بلکہ 7 یا 9 رہوار بنتے، لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اترنے کے بعد کہا ساتھیو اس زمین کو نیلاوا کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اسے بادلیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اسے القمہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کے دل کو تسکین نہ ہو سکی، جلتی ہوئی ریت پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ایک مشت کھا لی اور کھا لینے کے بعد سونگی اور سونگنے کے بعد کہا بہن زینب، بہن زینب، بھیا عباس، بیٹا قاسم، بیٹا ابن محمد، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام حسین نے کہا ارے یہ زمین کس کی ہے، اس زمین کے مالک کو بلایا جائے۔ معلوم ہوا یہ زمین خاندان بنی اسد کی تھی، بنی اسد کے خاندان والوں کو بلایا گیا اور امام حسین نے اس زمین کو 1 لاکھ درہم کا خریدا اور خریدنے کے بعد کہا اے خاندان بنی اسد کے لوگوں، میں یہ زمین 3 شرطوں کے حوالے سے تمہیں ہبہ کر رہا ہوں۔ پہلی شرط میری یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاشوں کو ضرور دفنا دینا، اس لیے کہ